دوستو یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ یہ واقعہ شام کے شہر دمشق کا ہے۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج تھا۔ ایک دن چھٹی کے فوراً بعد اچانک بادل گرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ ہر کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے۔ یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی۔ جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود بھی زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور باتھ روم اس گھر کا کل حصہ ہی تھا۔ نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال کے لے جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی بستر پہ بیٹھی کانپتی رہی۔ اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پہ گر گئی۔ نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کے حوروں کی سردار لگنے لگی۔ وہ ہیٹر لیتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسہ دینے لگا۔ اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں بے تحاشا باہر کی طرف دوڑنے لگی۔ اس نے برآمدے میں اس نوجوان کو بے ہوش پایا اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ گئی، جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرتا رہا۔ اس نے باپ کو تمام واقعات سنائے اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصے میں جس وقت میری آنکھ لگی میرے ساتھ کیا ہوا اور میرے ساتھ کیا کیا گیا، کچھ نہیں پتا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے اسٹوڈنٹ کے بارے میں پوچھنے لگا تو پتہ چلا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا اور ایک بیمار ہے جو ہسپتال میں داخل ہے۔ اس کا باپ سیدھے ہاسپٹل جاتا ہے تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس نوجوان نے میری بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس نوجوان کے ہاتھوں کی انگلیاں میں پٹیاں بندھی ہوئی۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا، نہیں بتایا کہ میں اس بیٹی کا باپ ہوں۔ نوجوان بولا کل رات ایک لڑکی بارش سے بچتی ہوئے میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ دی، لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں بہکانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا۔ وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا، لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں بہکاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا، اس کے ساتھ برا کرنے کے لیے ذہن میں وسوسے ڈالتا تو میں اپنی انگلی کو آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے روک سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا۔ اتنا سننے کے بعد اس
اس نوجوان لڑکی کا باپ بہت حیران ہوا۔ بلند آواز سے چیخا اور چلا کر کہا، لوگوں گواہ رہنا، میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا حال۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہتی، اور برائی سے یہ اپنے آپ کو بھی روک نہ پاتا۔ جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے اس برے کام سے بے خبر رہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے چھپا تو لیں گے لیکن پروردگار میرا ہر ایک لمحہ دیکھ رہا ہے۔ رب کائنات ہمارے ہر اداؤں سے واقف ہے۔ فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ہر برائی ہر اچھائی کو وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولاد نے بھی برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم سے آراستہ کریں۔ بچے خالی دماغ کے ہوتے ہیں، بچپنے میں آپ اس کو جیسا سکھائیں گے وہ ویسا سیکھے گا۔ اگر آپ نے بچپنے میں اس کی اچھی تعلیم کی، اس کی اچھی تربیت کی، برائیوں سے روکا، نیکیوں کی دعوت دی، نیکیوں کا عادی بنایا، تو انشاءاللہ وہ بچہ آگے چل کر بھی وہ نیکیوں کا عادی ہوگا اور برائیوں سے دور رہے گا۔